मुबारक है वो आदमी जो खुदा उनसे डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम और करीम और सादिक है। रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सआदतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ते से करेगा, उसे कभी जुम्बिश न होगी। सादिक की यादगार हमेशा रहेगी। वो बुरी खबर से न डरेगा। खुदावंद पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं। यहां तक कि वो अपने मुखालिफों को देख लेगा। उसने बांटा और मोहताजों को दिया। उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखेगा और कुढ़ेगा, दांत पीसेगा और घुलेगा। शरीरों की मुराद नाबूद होगी। मुबारक है वो आदमी, वो इंसान, वो मर्द, वो औरत जिसके दिल में खुदावन का खौफ है। खुदावन के बंदो, आओ खुदावन का शुक्र करें, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। आए खुदावन तेरे कलाम को पूरी इज्जत एक एक लफ्ज से जो मुंह से निकलता है उससे हासिल हो। तौफीक दे खुदावन कि तेरे नाम की ताजीम कर सकूं। ऐसा रहम कर दे खुदावन कि तेरा कलाम सुनने वालों को उस राहत का तजुर्बा हो जो सिवाय तेरे कदमों के और कहीं है नहीं। वो चैन जो तेरे चरणों में है, वो खुशी जो उन्हें हासिल होती जो खाकसार हैं। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम की तासीर हम में से हर एक की जिंदगी में ऐसी हो कि एक नई किस्म की ताजगी आए। लिखा तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। खुदावंद आज का दिन किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए ताजगी का दिन हो, ताज़ा हो जाए, तर हो जाए उसकी रूह और वो कह सके खुदावंद ने मुझ पर रहम कर दिया है, मुझे आज़ाद कर दिया है। तेरी हम्द और तेरी तमजीद और बड़ाई होती रहे। आमीन। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। सलाम मेरा आप सबको, भाइयों को, बहनों को, खुदा के बंदों को जो खुदा उनकी बंदगी करते हैं, जिनके दिल में उसके लिए भूख और प्यास है, वो जो मुतलाशी रहते हैं, वो जो हलीम और फिरोतन हैं और आंसुओं के साथ उसकी शुक्रगुजारी करना सीख गए हैं।
سیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا سلام. خدا آپ کو بڑی برکت دے. میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں. ہم نے زبور میں دیکھا تھا کہ جسے آدم کہا جا سکتا ہے نا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. وہ کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں شاعر ہیں، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان. آدمی تو سبھی ہے، لیکن یہاں یہ بتایا کہ وہ انسان کون ہے. پڑھنا اس کو، زبور 112 ہے، آپ کے پاس بائبل ہے، جو بھی زبان ہے اس میں آپ پڑھنا. اور پھر یہ دیکھنا کہ انسان کس کو کہا جا سکتا ہے. وہ کون ہے جو خدا کی نظر میں آدم ہے جیسا اس نے بنایا تھا. بگڑ کے پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا ہے آدمی. لیکن دیکھنا جیسے منہ میں پانی آتا ہے، خدا یہ بات مجھ میں بھی ہو جائے تو اچھا ہے. کچھ باتیں جو ان کی زندگی میں پہچان کے طور پر پائی جاتی ہیں، جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلوں گا. انہوں نے کلام سنا ہے، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا، ان کی ضرورت ان پر ظاہر ہو گئی. وہ سوچتے تھے میرے گناہوں کا کیا ہوگا، میں کب تک ان کو ڈھانکوں، کب تک کوشش کروں. حال بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا، برے سے برا ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ والی بات ہو جاتی ہے کہ مرض بڑھتا گیا، چوں چوں دوا کی، کچھ نہیں، دوا نے کام کیا، بہت مصیبت ہے، اور کہاں چلا جاؤں، اور کیا دے دیں، اور کیا کر لیں، چین نہیں ہے. تو ان لوگوں نے جب خدا یسوع مسیح کا کلام سنا اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ میرے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے خدا، یہیں یقین ہو جائے گا، مجھے اس کے نام پر ایمان لاؤں تو میرا خدا کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، میں اسے باپ کہہ سکوں گا. وہ میری طرف دیکھ کے کہا میری بیٹی میں تجھ سے خوش ہوں. لکھا ہے ایسا، میں اپنے آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. توبہ توبہ، لکھا ہوا ہے جتنوں نے اسے یعنی خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، یہ سمجھ کے کہ وہ خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، وہ کلام جو ہمیشہ سے تھا، ہے، رہے گا، وہ کلام، پاک کلام، وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے، اس پر ایمان لائے ہیں. تو لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. بچے کو اختیار ہوتا، حق ہوتا ہے، اپنے باپ کو باپ کہے. چھوٹے بچے تو اپنا باپ کے آفس میں گھس جاتے ہیں، یہ تھوڑی جانتے کہ ہمارا باپ پرائم منسٹر ہے یا پولیس کا بڑا آفیسر ہے. وہ تو ڈیڈی ڈیڈی کر کے، پتا جی پتا جی کر کے اپنا گھس جاتے ہیں، انہیں کوئی نہیں روکتا. روکنے والے بھی انہیں دیکھ کے کہتے شور نہ کر، ڈیڈی بزی ہیں، وہ چھوڑ دو، کسی کی نہیں سنتا ہو، اس کو پتا ہے میرا باپ ہے. اس طریقے سے آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہو گیا ہے. بہت لوگ ہیں جو اب یہ دعا کرتے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے. اب تو کوئی ایسی بادشاہت نظر نہیں آتی جہاں ایمانداری ہو، انصاف ہو، بھروسے کے لائق ہوں لوگ. خدا کا شکر ہے ان لوگوں کے لیے، ہر زمانے میں ہوتے رہے، اب بھی ہیں. سب کو میرا سلام جو ایماندار ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، جنہیں اپنی موت کا دن یاد رہتا ہے، عاقبت کا خیال رہتا ہے، وہ مبارک لوگ ہیں. لیکن یہ دعا کرنا تیری بادشاہت آئے، آ رہی ہے اس کی بادشاہت. لوگ ساری دنیا میں انتظار کر رہے ہیں یسوع مسیح کے لیے کہ وہ آئے گا، وہ ہے سلامتی کا شہزادہ. تب امن ہوگا. قومیں جو ایک دوسرے کی دیکھ رہی ہیں، دانت پیس رہے ہیں، کتوں کی طرح جیسے ایک دوسرے کو دیکھ کے دانت نکالتے ہیں، ایسے حالت ہے اس وقت. ایک کے مقابلے میں دوسرا کھڑے ہیں اس دنیا کو تباہ کرنے کے لیے. توبہ توبہ، خدا رحم کرے. تو یہ دعا ان کو سکھائی تھی، کہا کرو آئے ہمارے باپ. جب تم دعا کرتے ہو، تم جنہیں میں نے یہ حق بخش دیا ہے، جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، تو وہ اس کے شاگرد کہلائے ہیں. یہی تو اس نے کہا تھا تم تمام دنیا میں جا کر شاگرد بناؤ. چاہے کچھ بھی بن جائے آدمی، اگر شاگرد نہیں ہے اس کا، جو شاہ کے گرد نہیں ہوتے، وہ تو گھرے ہوئے ہوتے ہیں. کیا پہچان ہے اس کی جسے وہ خود پہچان سکے اور جسے دنیا والے دیکھ کے کہہ سکیں
یہ کچھ فرق ہے، یہ کس کے پیچھے چلتا ہے، کس کی پیروی کرتا ہے۔ وہ بچہ کھو گیا تھا، ایک میلے میں کھو گیا تھا، تو بہت انہوں نے اشتہار دیا، پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بیچارہ چھوٹا بچہ وہاں بیٹھا ہوا، تو پولیس والے، وہ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، اسے بڑے پیار سے بٹھا دیا کہ ٹھہر جا، کوئی بات نہیں، گھبرانے، ہم تجھے پہنچا دیں گے، تیرے گھر ہیں۔ تو وہ اس ایک نے اس سے پوچھا بھوک لگ رہی ہے، تو بیچارہ رو تو رہا تھا، ایسے کہنے لگا کہ ہاں ہے لگ رہی بھوک۔ انہوں نے کھانا لا کے دیا تو اس نے ہاتھ جوڑ کے دعا کرنی شروع کر دی، تو کہنے لگا ارے ہاں یہ وہاں مشن کمپاؤنڈ میں ہوگا کسی کا، یہ کسی عیسائی کا بچہ ہے، پتہ لگ گیا۔ انہوں نے پھر وہاں پہنچوا دیا اسے بچے کو مشن کمپاؤنڈ میں، جس کا گھر تھا وہ بھاگ گیا ان کے ہاتھ سے چھوٹتے، وہ میرا گھر ہے، وہ ہے میرا گھر۔ تو پہچان ہو گئی، اس کے سر جھکا کر دعا کرنے اور شکر گزاری کرنے سے پہچان گئے کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ شاگرد کی کیا پہچان ہے؟ کیسے پتہ لگے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں یہ عہد کر لیا ہے کہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، جس بات کا اس نے حکم دیا ہے، میں وہی کروں گا۔ میں ہمیشہ کہوں گا فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے، فرما کہ تیری بندی سنتی، میں سن رہا ہوں خداوند، میں کروں گا۔ فرمان جو ہوتا ہے بادشاہ کا ہوتا ہے، بادشاہ جو فرما روا ہوتا ہے اس کا فرمان ہوتا ہے، اور اس کا بندہ جو ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کے اندر فرمان برداری ہوتی ہے، اطاعت ہوتی ہے، مطیع ہوتا ہے۔ شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح کے شروع ہی سے بہت دکھ دیا گیا تھا، کسی طرح وہ بات نہ کہیں جو خداوند یسوع مسیح نے کہی ہے، ان کو وہ نہ کہیں، اور کہیں کچھ کریں جو مرضی، وہ نہ کہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں، ہم تو کہیں گے وہی بات جو اس نے کہی ہے، اور کریں گے وہی سب کچھ جو اس نے خود کیا ہے۔ جو کچھ اس کا پاک روح ہم سے کہے گا ہم وہ کریں گے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا، آپ دیکھنا رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، جتنے اس کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی ہیں اس کے فرزند، وہی ہیں جو باپ کہہ کے پکارتے ہیں، وہ باپ کا حکم بھی مانتے ہیں، نافرمان اولاد نہیں ہیں وہ۔ تو پہلی بات جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد میں نظر آئے گی، جو یہ فیصلہ کرے گا کہ اچھا میں اپنے دل کی راہوں پر جو نکالی تھی ان پہ چل کے دیکھ لیا، دوسروں نے مجھے بتایا تھا ان پہ چل کے دیکھ لیا، لوٹ لیا، مجھے میرے پلے کچھ نہیں رہا، اچھی بات، میں تیرا حکم مانا کروں گی، اب تیری راہ پر چلوں گی۔ ان کے لیے لکھا ہے، دیکھو رومیوں کا خط ہے اور اس کا 8واں باب ہے، جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے۔ یہ اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ آپ دیکھو کہ یہ کوئی میری من کی گھڑت کی بات نہیں ہے، میرے پاس اتنی عقل کہاں ہے۔ لکھا ہے یہ 8واں باب، رومیوں کا خط 8واں باب، اس کی 13ویں آیت ہے، اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے یہ 14ویں آیت ہے، جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اب یہ خام خواہ کی بالکل، مطلب اس سے کیا گھٹیا بات کوئی سوچے گا کہ جب اسے بیٹا کہا جاتا ہے، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ خدا کی کوئی بیوی بھی ہوگی۔ اب کسی کو اگر کہا جائے کہ تو شیر کا بچہ ہے تو کوئی پتہ نہیں کون ہوگا جو یہ سوچے گا کہ دیکھو نا کتنی بری بات ہے، اس کی ماں کو کیا سوچا اس نے، وہ شیر باپ تھوڑی اس کا، وہاں محض دلیری سے شیر کی طرح دلیر ہے، نیڈر ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ دیکھو نا چاند کی طرح، اس کا مطلب تھوڑی وہ آدمی گول ہو گیا، بالکل وہ لڑکی گول ہے ایسے چاند کی طرح، اس کی خوبصورتی سے مراد ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ خدا کے بیٹے ہیں، ان کی روح سے پیدائش ہوئی ہے، ان کے لیے لکھا نہ وہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، نہ جسم کی خواہش،
خدا سے پیدا ہوئے ہیں. خدا کو پیدا کرنے کے لیے عورت کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ دیتا اور ہو جاتا ہے. جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ اسے کہہ دیتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، وہ بدلنے لگ جاتا ہے. جوں جوں ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی تو ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے. ہم اپنے باپ کی طرح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چھوٹا بچہ بڑا ہو جاتا دیکھ کے بتا سکتا کہ یہ کس کا لڑکا ہے. بھئی تو ان کا لڑکا ہے؟ جی ہاں، وہ میرے ابا ہیں، میرے پاپا. اسی طریقے سے شاگرد کے اندر وہ باتیں پیدا ہونے لگتی جو یسوع مسیح میں. یسوع مسیح نے انسان بن کے، کامل انسان بن کے، جو سب سے خوبصورت بات انسان کے سامنے رکھی ہے وہ ہے خدا کی تابعداری کرنا. بیٹا کچھ نہیں کر سکتا بغیر باپ کی مرضی کے. ہمیشہ تابعدار رہا ہے وہ. گتسمنی میں جو آخری وقت ہے وہاں کہہ رہا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. کامل انسان ہے وہ. تو وہ جو اس کے پیچھے چلے گا اس کی زندگی میں سب سے پہلی بات یہ ہوگی، شاگرد وہ ہے جس کی زندگی میں تابعداری ہے، دل کی نہیں، دنیا کی نہیں. جس نے جان دی ہے اس کی تابعداری. پہلی بات آپ خود بھی دیکھ سکتے کیا میں خدا ان کا حکم مانتا ہوں یا اپنی مرضی روزے رکھ کے اور بڑی لمبی دعا کر کے خدا سے کہتا ہوں تو میری مرضی پوری کر. کئی ایک تو ناراض ہیں کہ جو خدا میرا حکم نہیں مانتا. ایسی حماقت کی بات ہے. میں نے بہت روزے رکھے، میں تو بہت دعا کی، میں تو یہ دے دیا، میں تو وہاں گیا، کچھ نہیں ہوا. خدا کو میرا حکم ماننا چاہیے تھا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. وہ جو مسیح کا شاگرد ہے وہ کبھی نہیں خدا سے کہے گا یہ کر. وہ یوں پوچھے گا تیری کیا مرضی ہے، روح کیا ہدایت کر رہا ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی. تابعداری ہوتی ہے، حکم مانتے ہیں اس کا. یہ تو یسوع مسیح نے کہا تھا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرا حکم مانو گے. بہت پیاری چیز ہے یہ. آپ اس کا حکم ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کا حکم ماننا. کئی دفعہ وہ ایسی بات آپ کو ساری دنیا والے ایک طرف ہوں گے، آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، موت کی دھمکی دیں گے، لیکن آپ کو بھی خدا یسوع مسیح نے ایسا کہا میں یہ کر نہیں سکتی، میں نہیں ایسا کر سکتا، میں اس کا حکم مانتا ہوں. آپ کا نقصان نہیں کروں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا، یہ میرے مالک کا حکم ہے. کروں گا وہی بات جو وہ کہے گا. یہ شاگرد کی پہچان ہے. پہلی پہچان تابعدار ہوگا وہ. پہلی پہچان، بہت سارے حوالے ہیں اس کے، وہ اطاعت کرے گا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں وہ محبت ہوتی ہے خدا کی جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے. یوحنا کی انجیل دیکھیے کیسی بات ہے جو غور طلب ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، سوچنے کی بات ہے. یہ کیا کہا اس نے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب ہے. تو محبت تو سبھی رکھتے ہیں، سبھی کرتے ہیں. کتا بھی محبت رکھتا ہے، بلی بھی محبت رکھتی ہے، جانور ایک دوسرے سے، جانور اپنے بچے سے محبت رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور بہت سارے ہیں جنہیں سکھایا جا رہا محبت کیسے رکھنی چاہیے. توبہ توبہ، یہ محبت کو اتنا بدنام کر دیا. حماقت نے، گندگی نے، شہوت نے محبت کی جگہ لے لی ہے. وہ محبت نہیں ہوتی، وہ محبت نہیں ہے. خدا بچائے، خدا اپنے لوگوں کو بچائے، ہمارے بچوں کو، جوانوں کو بچائے، بزرگوں کو بچائے. یہ دیکھو محبت کا کیا یہاں پر معیار بتایا گیا ہے. میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. تو پہلے بھی تو لوگوں کو بتا تھا کہ محبت رکھنی چاہیے، تو نیا حکم کیا ہے اس میں؟ نئی بات کیا کہہ دی خدا یسوع مسیح نے؟ نبیوں نے نہیں کہا تھا، سب نے کہا تھا. اور بھی کوئی کتاب پڑھ لیجئے، سب بزرگوں کو سلام، سب اچھے لوگوں کو سلام، سب بزرگوں کے پیر کی مٹی کو سلام جنہوں نے خدا کی بات کہی ہے. سب نے کہا محبت رکھو، لیکن یہاں کیا نیا حکم کیا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے. اس نے محبت رکھ کے دکھائی ہے. کہتا کوئی اس سے زیادہ محبت نہیں رکھتا کہ اپنی جان اپنے لوگوں کے لیے دے دے. میں اپنے شاگردوں کے لیے، میں تمہارے لیے اپنی جان دوں گا.
یہ ہے محبت، یہ وہ خدا کی محبت ہے جو بیان سے باہر ہے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تب مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ یسوع مسیح کی موت جو کوئی حادثہ نہیں ہے کہ ہم اسے بچانے کی کوشش کریں کسی نہ کسی طرح، نہیں، اسے بچانے کی ضرورت نہیں۔ نبیوں نے اس کا ذکر کیا، یسوع مسیح نے اس کی تعلیم دی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ تب شاگردوں کو پتہ لگا کہ محبت کیا ہوتی، تو وہ کہہ رہے جیسے میں نے تم سے محبت کی ہے۔ خدا نے یسوع مسیح کو معلوم تھا اس کا ایک شاگرد اسے بیچ دے گا۔ خدا نے یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ پطرس اس پر لعنت بھیج دے گا، اسے بتا بھی دیا تھا۔ خدا نے یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ سارے کے سارے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، سب میرا انکار کر دیں گے، لیکن لکھا آخر تک وہ ان سے محبت کرتا رہا، ان کے پاؤں دھوئے، اپنے ہاتھ سے ان کو آخری کھانا کھلایا۔ یہ ہے وہ محبت جو بیان سے باہر ہے، جس کے لیے انسان کی روح ترستی ہے، یہ شاگرد میں ہوتی ہے۔ وہ کر سکتے ہیں یسوع مسیح کی طرح محبت؟ کیسے؟ ہمارے اندر نہیں ہے یہ محبت۔ لکھا خدا کا روح جو ہم کو بخشا گیا، اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ خدا کے لیے خدا کی سی محبت، وہ محبت جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے گناہگار کے لیے، وہ محبت شاگرد کو بخشی جاتی ہے، اور اس محبت کو دیکھ کے، اس محبت کی خوشبو سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور کوئی طاقت نہیں تھی شاگردوں کے پاس، اور نہ ہے، اور اگر کوئی اور طاقت ہے تو اسے پھینک دو۔ کوئی اور طاقت نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ خدا ان کے آپ کے پاس تو آ جائیں گے، خدا ان کے پاس نہیں آئے گا کوئی۔ خدا ان کے پاس وہی آئے گا جسے خدا ان کی محبت کی خوشبو کھینچے گی۔ وہ کشش جو اس کی محبت میں، وہ کہیں نہیں ہے۔ تو یہ شاگرد کی زندگی میں ہوگی، اس کے فرمان بردار ہوگا، وہ اطاعت ہوگی، تابع ہوگا۔ دوسری بات ہے خدا یسوع مسیح کی سی محبت ہوگی اس کے اندر۔ تیسری بات یہ ہے، اسے کہتے ہیں خودی کی موت۔ موت ایک موت ہوتی ہے، اس کے اندر کام کرتی رہتی ہے، خودی کی، خود غرضی کی، خود پرستی کی موت۔ جس دن کسی کی خودی مرتی ہے، اسی دن وہ جینا شروع کرتا ہے۔ The day self is crucified, a person begins to live. اس سے پہلے نہیں وہ جی رہا ہوتا، اس وقت وہ جی رہا ہوتا ہے، لیکن جس دن خود ہی مرتی ہے، اس دن خداوند کا پاک روح اس کے اندر زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اطاعت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، خودی کی موت ہوتی ہے، اور ان کے اندر زبردست قوت ہوتی ہے، روح القدس کی قوت ہوتی ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی قوت نہیں، تو یہ شاگرد میں نہیں ہوتی۔ وہ قوت ہوتی شیطان کے خلاف، اس کو مغلوب کرنے کے لیے۔ خود وہ مصلوب ہوتا مسیح کے ساتھ، اور گناہ کو مغلوب کرتا۔ وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی، تمہارا ایمان ہے۔ ان کے پاس ہوتی ہے طاقت، زبردست ایمان کی طاقت۔ روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے، زبردست معاف کر دینے کی، چھوڑ دینے کی، خدمت کرنے کی، اپنی قربانی دے دینے کی، برداشت کرنے کی۔ یہ طاقت جو ہوتی ہے، یہ شاگرد کی پہچان ہوتی ہے، اس میں قوت ہوتی ہے۔ پھر اس کی خدمت اور طرح کی ہوتی ہے۔ وہ خدمت اس لیے نہیں ہوتی کہ خدمت لوگ دیکھ کے کہیں گے بہت بڑا اچھا آدمی جی، بڑی مدد کریں گے، اس کا آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے خدا یسوع مسیح کی جو خدمت تھی، جیسے اس نے خدمت کی ویسے وہی کرتے۔ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں بیمار تھا، تم مجھے دیکھنے گئے، میں جیل میں تھا، تم وہاں میری خبر لینے آئے۔ اس لیے تھوڑی کہ نجات ملے گی اس سے، نہیں، یہ نجات کے کام ہیں، نجات کا نتیجہ ہے، نجات پانے کا وسیلہ نہیں ہے۔ یہ جو خدمت خدا کا بندہ شاگرد کرے گا، وہ نجات کے لیے نہیں ہے، وہ نجات کی وجہ سے ہے، نجات ملی ہے اس لیے وہ کر رہا ہے۔ اس کے اندر ایک زندگی ایسی جو ظاہر ہوگی، وہ زندگی مسیح کی ہے۔ پھر دیکھو ایک اور بات ہے، خدمت ہوگی، اس کی سیرت ہی بدل جائے گی، نیچر بدل جائے گی۔ کہہ سکتے ہیں وہ مجھے پہلے اور ہی قسم کا تھا، شکر ہے آپ نے مجھے پہلے نہیں دیکھا، ایسے رو رو کے کہتے، میں نے سنی گواہیاں کہ جی آپ
کو کیا بتاؤں میں کس قسم کا انسان تھا، اس نے تو مجھے اندر سے تبدیل کر دیا، میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ مسیح کی سیرت ہوتی ہے، مسیح کا کیریکٹر ہوتا، مسیح کی چال چلن ہوتا، مسیح کا ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، حلیمی، فروتنی، خاکساری، یہ مسیح کی سیرت ہے۔ پھر ایک اور بات ہوتی ہے، چلتی پھرتی منادی ہوتی، وہ چلتی پھرتی بشارت ہوتی ہے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک خوشخبری ہوتی ہے۔ خدا کرے یہ باتیں ہم بھول نہ جائیں، خدا کرے یہ خزانہ خدا ہم میں سے ہر ایک کے دامن میں اونڈیل دے۔ خداوند کے پیارو، مبارک ہیں وہ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، میں شاگرد بننا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے سکھائے گا، میں سیکھوں گی، وہ مجھے تبدیل کر دے گا، میں بدل جاؤں گا۔ تو پہچان کیا ہوگی؟ کیسے پتہ لگے گا کہ میں شاگرد ہوں خداوند یسوع مسیح کا؟ تو ہم نے کچھ باتیں دیکھی، میں وہ پھر سے دہراتا ہوں۔ پہلی بات ان کے اندر اطاعت ہوتی ہے، اطاعت کہتے ہیں آگیا کاری ہونا۔ پتہ جو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہوگا وہ اپنی مرضی پوری نہیں کر سکتا، وہ کہے گا خداوند کیا حکم ہے تیرا؟ جب خدا کا پاک روح سے بتائے گا وہاں چلا جا، یہ نہیں کہے گا کیسے جاؤں گا۔ خداوند کا پاک روح کو کہے گا یہ ان کو دیا جا کے، وہ یوں نہیں کہے گا پھر میرا کیا ہوگا؟ حکم مانتے ہوں، تابع دار، میں تابع ہوں اپنے خداوند کا، میں اپنے استاد کا تابع دار ہوں، وہ میرا استاد ہے، میں شاگرد ہوں۔ دوسری چیز ہوتی ہے اس میں یسوع مسیح کی سی محبت ہوتی ہے۔ اس محبت میں نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی ناپاکی ہوتی ہے، وہ خدا کی محبت ہوتی ہے جو روح القدس کے وسیلے سے ڈال دی جاتی ہے۔ بالکل جیسے یسوع مسیح نے پیار کیا اس کا شاگرد پیار کر سکتا ہے۔ اس کی خودی جو ہوتی ہے، اس کی تسلیم ہوتی، مرتا ہے، وہ خودی کو مارتا ہے، موت ہوتی ہے، وہ موت ہوتی رہتی ہے۔ خدا کا بندہ پولس کہتا ہے میں ہر روز مرتا ہوں، ہر روز کوئی نہ کوئی چیز ابھرے گی اور آپ اسے ختم کریں گے، اس کا سر کچل دیں گے۔ نہیں، یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے، میں نہیں ایسا بول سکتی، میں نہیں وہاں جا سکتا۔ آپ کو اپنی خوشی کا خون کرنا پڑتا، وہ ہوتا ہے شاگرد۔ موت ہوتی ہے، محبت، قوت ہوتی، پھر اس کے اندر ایک روحانی طاقت ہوتی ہے، پھر اس کی سیرت بالکل بدل جاتی، مزاج مسیح یسوع کا سا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ چلتی پھرتی جہاں بھی ہوتا خوشبو شور نہیں مچاتی۔ کبھی ایسے تھوڑی ہوتا جی خوشبو نے بڑا شور مچا رکھا، صاحب خوشبو آ رہی ہے، نہیں، بڑی خاموش ہوتی، جیسے روشنی ہے، کوئی شور نہیں مچاتی، اندھیرا دور ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے خداوند کا شاگرد جہاں بھی ہوگا وہاں اندھیرا دور ہوگا، شور نہیں ہوگا، کسی کو مارے پیٹے گا نہیں، وہ مجبور نہیں کرے گا، جبر نہیں کرے گا، صبر کرے گا۔ آپ نے سنا، میں تو رات دن دعا کرتا ہوں خداوند یہ باتیں سنتا ہوں تو میرے منہ میں پانی آتا ہے، مجھ پر بھی رحم کر دے، میں بھی تیرا شاگرد بننا چاہتا ہوں، بن رہا ہوں، تو مجھ پر رحم کر۔ شاگرد بنو۔ اپنے شاگردوں کو کہا تھا میں تمہیں دوست سمجھتا ہوں، تمہارے لیے میں نے بڑی پیاری جگہ تیار کر رکھی ہے، مت ڈرو، مت ڈرو، خوش رہو۔ خداوند آپ کو خوشی بخشے اور آپ اس کی پہچان میں اور اس کی سیرت میں تبدیل ہوتے چلے جائیں۔ آمین۔